افطار کی مصروفیات۔ افطاری ہونے میں ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پڑا تھا۔ باجی ماما اور دادی کے ساتھ کچن میں مصروف تھیں، جبکہ علی اور موسیٰ دادا ابو کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے افطاری کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت ٹی وی پر ہر طرف مختلف قسم کے پکوان بنانے کی تراکیب بتائی جا رہی تھی، جن میں سے کچھ بھی نیا نہیں تھا سوائے اشتہارات کے۔ علی کے دادا ابو کا ان اشتہارات کو دیکھ کے پارا چڑھنا شروع ہو گیا تھا، اسی لیے انہوں نے ٹی وی بند کر دیا۔ ٹی وی بند ہوتے ہی دونوں بچوں کو بے چینی شروع ہو گئی۔ ان دونوں کی خواہش تھی کہ کارٹون والا کوئی مزیدار سا چینل ہی لگا دیا جائے، مگر دادا ابو سے ٹی وی کا ریموٹ حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، اور ان کی موجودگی میں کارٹون والا چینل لگانا تو گویا ناممکنات میں سے تھا۔ دادا ابو بھی جان چکے تھے کہ یہ دونوں بچے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے انہیں پیار سے اپنے پاس بلایا اور سمجھایا، افطاری سے پہلے کا وقت روزے دار کے لیے بے حد قیمتی وقت ہوتا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی سنتا ہے جیسے وہ آپ کے بالکل سامنے موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ایسی کسی دعا کو رد نہیں کرتا جو اس تک پہنچ چکی ہو۔ اس لیے افطاری سے قبل ٹی وی پر کارٹون دیکھنا یا اس طرح کے کسی اور کام میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہترین بات تو یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کی جائے۔ اگر کوئی دنیاوی کام بھی ہو تو ساتھ ساتھ وہ بھی ضرور کرنا چاہیے، جیسے آپ کی ماما اس وقت کچن میں کام کر رہی ہیں، یا آپ کو اسکول کا سبق یاد کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں، میلی یونیفارم دھونے والی ہے تو وہ دھو لیں، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور نہ ہی شور شرابہ کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمادہ بھی ہو تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب نہ دے۔ علی دادا جان کی باتیں غور سے سن رہا تھا، جبکہ موسیٰ کا دھیان ابھی بھی ٹی وی کے ریموٹ کی طرف ہی تھا۔ اس نے دادا جان کی توجہ اس کی طرف دلاتے ہوئے کہا، دادا جان، یہ تو ٹھیک ہے، مگر روزہ رکھنے سے کسی کی صحت کیسے بہتر ہو جاتی ہے؟ حالانکہ روزہ رکھنے سے تو ہمیں بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے۔ بھوک اور پیاس کا ذکر سن کر موسیٰ پھر سے متوجہ ہو گیا۔ دادا جان کہنے لگے، بلا شبہ روزے صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ روزہ ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ نظام انہضام کو بھی ٹھیک کرتا ہے، بشرط یہ کہ سحری اور افطاری اس طرح ہی کی جائے جس طرح کے ہمارے گھر میں ہوتی ہے۔ آج کل ٹی وی چینلز پر چلنے والے اشتہاروں سے متاثر ہو کر لوگ افطاری اور سحری کے اوقات میں ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ بیماری یا خرابی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوئی ہے، حالانکہ وہ خرابی تو غلط چیز غلط وقت پر کھانے سے ہوئی ہوتی ہے۔ روزہ تو کم یا نہ کھانے کا نام ہے، یعنی عام دنوں میں جتنا ہم کھاتے ہیں اس سے بھی کم کھانا چاہیے، مگر دیکھا گیا ہے کہ لوگ عام دنوں کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کھا جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کچن کے اخراجات رمضان کے مہینے میں روٹین کی نسبت کم ہو جاتے ہیں، جبکہ اکثر گھروں میں یہ اخراجات 2 گنا سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں کچن کے بجٹ میں جو کمی ہوتی ہے اس کا فائدہ آپ کے آس پاس رہنے والے غریب لوگوں کو پہنچنا چاہیے۔ دادا ابو، ہمارے گھر میں تو سبھی باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں، اسی لیے تو سب اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند رہتے ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، میری عمر کے بہت سے لوگ اس قدر کمزور ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی بھی معمولی سے معمولی بیماری حملہ آور ہو سکتی ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی بھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے بچوں اور ان کے بچوں اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اگر اسی طرح باقاعدگی سے روزے رکھتی رہیں تو وہ بھی ہمیشہ تندرست ہی رہیں گی۔ اسی دوران افطاری کا وقت ہو گیا۔ علی کے پاپا بھی دفتر سے واپس آ گئے تھے، اور کچن میں موجود تمام افراد بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ دادا ابو نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے
تو سبھی نے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنے ملک کے لیے خیر اور برکتیں مانگنے لگے۔